ہندوستان اور پاکستان جو ہیں اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ پاکستانی قوم نے سامنے آ کے ہندوستانی پروپیگنڈے کا، فالس فلیگ آپریشن کا، اس کا مذاق اڑایا اور اس کو یعنی دنیا کو دکھا دیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن کل ایک خبر آئی کہ جس سے مجھے لگا کہ ہندوستان کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ 15 اسرائیلی ہندوستان آئے ہیں اسپیشلی۔ سوال یہ ہے کہ اب پاکستان سائبر جنگ کے لیے تیار ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہندوستان اور پاکستان جو ہیں اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ لیکن جنگ کا جو پہلا فیز ہے، پہلے 3-4 دن کا، اس میں تو پاکستان کو بڑی سبقت حاصل ہے، اور وہ ہے ہماری سوشل میڈیا کے اوپر تابڑ توڑ حملے۔ جس طرح تمام پاکستانی قوم نے سامنے آ کے ہندوستانی پروپیگنڈے کا، فالس فلیگ آپریشن کا، اس کا مذاق اڑایا اور اس کو یعنی دنیا کو دکھا دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کا تمسخر کیا، وہ ہندوستانی اب اس سے ریکور نہیں کر سک رہے۔ انڈین میڈیا جو ہے دوسری طرف وار مانگرنگ کر رہا ہے، وہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کی ہزیمت اور اس کی غلط رپورٹنگ کو، اس کی خفت کو مٹانے کے لیے ہندوستانی فوج جو ہے کوئی ایک آپریشن کر دے۔ اور بالکل جیسے بالا کوٹ میں ہوا تھا کہ گئے اور ایک کوے کو مار دیا اور پھر آ گئے اور پھر اس کے بعد خود مار کھا کے چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے تو اتار لیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا، پھر جھوٹ بول دیا ہم نے F-16 گرا دیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ان کے جھوٹوں کا، خیر لمبی تفصیل ہے، تو مجھے کوئی فکر نہیں اس کی الحمدللہ کہ پاکستان میں اس وقت مذاق اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہے کہ اس کی افواج جو ہے وہ کس طرح ایک سیسا پلائی دیوار جو ہے اس کے دفاع بن کے کھڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر گولہ بارود، دھمکی، میزائل اور یہ چیزوں کا ڈر ہو، میزائل کا یا اپنا سب مرین کا یا ایئر کرافٹ کیریئر کا یا کوئی رافائل کا، تو راتوں کی نیند اڑ جائے۔ دکانوں پہ تانتا بندہ ہو کے جہاں لوگ راشن خرید کر 1 مہینے کا 2 مہینے کا سٹاک کر رہے ہوں اپنے گھروں میں، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ لوگ خندقیں بنا رہے ہوں اپنے گھروں کے باہر، اسپیشلی جو بارڈر ایریا پہ ہیں، تو کچھ نہیں ہو رہا۔ کسان اس وقت کٹائی کر رہے ہیں۔ آپ رحیم یار خان چلے جائیں، آپ سیالکوٹ سیکٹر پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی لوگ اس وقت گندم کاٹ رہے ہیں اپنی، بڑے سکون میں، یعنی اس کا مطلب ہے۔ لیکن کل ایک خبر آئی کہ جس سے مجھے لگا کہ ہندوستان کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، شاید آپ کی نظر پہ آئی اور گزر گئی، اور وہ یہ ہے کہ 15 اسرائیلی ہندوستان آئے ہیں اسپیشلی۔ اب دیکھیں، اسرائیل جو ہے وہ اپنی وار مشینری تو دے نہیں سکتا انڈیا کو، وہ تو ایک ایکٹ آف وار ہوگا اس کی طرف سے۔ اسرائیلی جو ہے وہ کوئی ساتھ بیٹھ کے خندق میں جنگ بھی نہیں لڑ سکتا، وہ کوئی جہاز بھی نہیں اڑا سکتا، یہ وہ رسک نہیں مول دے سکتے۔ لیکن ان کو ایک واضح ایج ہے دنیا میں، اور یہ ماننا پڑے گا، اور وہ ہے سائبر وارفیئر۔ یعنی اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ سارے جو ممالک ہیں ان کو سائبر وارفیئر پہ بڑی ایڈوانٹیج ہے، تو وہ ہندوستان کی اس میں ضرور مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے مختلف سائبر اٹیکس پاکستان کے اوپر وہ کرے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، یہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ یہ ایک جدید دنیا میں اہمیت حاصل کرنے والا موضوع ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلے کہ جہاں جہاں ہم ہر روز اپنی زندگی کے بیشتر حصوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم پورا کرتے ہیں، جہاں ایک طرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز نے ہماری زندگیوں کو آسان بنایا ہے، وہیں دوسری طرف ان کے ساتھ نئے نئے خطرات بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے لیے اب ایک سنگین چیلنج بن چکے ہیں۔ مثلا آپ کو بتاتا ہوں کہ بینکنگ اور سائبر حملے۔ بینکنگ وہ عمل ہے جس میں کسی فرد یا گروہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پہ کسی دوسرے کے کمپیوٹر یا نیٹ ورک تک رسائی حاصل کرے۔ سائبر حملے ایک جدید شکل میں جن میں ہیکرز کسی ادارے یا حکومت کے ڈیٹا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ معلومات چرا سکیں، نقصان پہنچا سکیں یا دیگر مقاصد کوئی ہوں حاصل کر سکیں۔ مثال پاکستان میں متعدد بینکوں کے ڈیجیٹل سسٹمز پر سائبر حملے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ پھر فشنگ ہے۔
اب فشنگ ایک قسم کا سائبر فراڈ ہے جسے مجرمانہ گروہ یا افراد اپنے آپ کو کسی جائز ادارے یا فرد کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میل یا ای میل بھیجتے ہیں تاکہ وہ حساس معلومات کے پاسورڈز، کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ حاصل کر سکیں۔ ای میل میسج آتا ہے، میسج کے ذریعے کسی بینک سے متعلق جعلی لنک بھیجا جاتا ہے جس میں صارف کو اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات داخل کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ سب فراڈ ہے۔ پھر میلویئر ہے۔ میلویئر ایک قسم کا نقصان دہ سافٹ ویئر ہے جسے کسی کمپیوٹر، اسمارٹ فون یا نیٹ ورک میں داخل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ معلومات چوری کرے، سسٹم کو نقصان پہنچائے یا اس کا کنٹرول حاصل کرے۔ وائرس، ٹروجن، اسپائی ویئر وغیرہ میلویئر کی اقسام ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کمپیوٹر پر اگر ایک میلویئر حملہ کر کے اس کی تمام معلومات کو چرانا یا سسٹم کو غیر فعال کرنا یا اس کو ڈیلیٹ کر دینا، کرپٹ کر دینا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ پھر اس کی اگلی ٹرم ہے رینسم ویئر۔ رینسم ویئر ایک قسم کا آپ سمجھیں مالیولر ہے جس میں ہیکرز کسی کے کمپیوٹر سسٹم یا ڈیٹا کو لاک کر دیتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بازیابی کے لیے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رینسم ہوتا ہے کوئی، یہ خطرہ نہ صرف انفرادی سطح پہ ہوتا ہے بلکہ کاروباری ادارے اور حکومتوں کے لیے بھی ہے کہ آپ فرض کریں کسی نے نادرا کو سسٹم کو جا کے سیل کر دیا، لاک کر دیا، تو اب ایک عذاب ہے۔ ایک کمپنی کے اہم ڈیٹا کو رینسم ویئر کے ذریعے لاک کر دیا جائے، اس کے بعد کمپنی سے رقم کا مطالبہ کیا جائے، تو آپ سوچ لیں کتنی آسان یا مشکل چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہے سوشل انجینئرنگ۔ سوشل انجینئرنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہیکرز انسانوں کی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اکثر کسی فرد کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ذاتی ڈیٹا یا دیگر حساس معلومات فراہم کر دے۔ ایک ملازم سے فون کے ذریعے آپ سمجھیں آئی ٹی اے کہا جائے کہ وہ کمپنی کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے اور اسے سسٹم میں لاگ ان کرنے کے لیے اپنا پاسورڈ بتانے کی درخواست کریں اور وہ کر دیں۔ پھر ڈیٹا لیک اور چوری ہے۔ ڈیٹا لیک کا ایک مطلب ہے حساس معلومات جو ہے غیر قانونی طور پہ لیک ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کے کلائنٹ کی معلومات ہو یا کسی فرد کی ذاتی تفصیلات ہوں۔ یہ نقصان عام طور پہ کمپنی کی سیکیورٹی میں سکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی بڑی کمپنی کے صارفین کا ذاتی ڈیٹا، نام، پتہ، کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات چوری ہو گئی، اب اسے ویب سائٹ پہ آگے سیل کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک چیز ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگز یعنی آئی او ٹی۔ اس کی آئی او ٹی کی جو سیکیورٹی ہے، یعنی آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہے، یہ ٹیکنالوجیز، اسے مختلف آلات جیسے کہ اسمارٹ ہوم ڈیوائسز ہیں، موبائل فونز ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن ان آلات میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی کمزوریاں موجود ہیں اور یہ سائبر اٹیکرز کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ ایک اسمارٹ ہوم ڈیوائس کا ہیک ہو جانا، جس کے ذریعے ہیکر گھر کے دروازوں کا کنٹرول حاصل کر لے اور وہ پہ انٹر کر لے، جہاں پہ جیسے آپ نے کیمراز لگائے ہوئے وہ کیمرہ بند ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد اگر کوئی چور آتا ہے تو اس کا پھر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ پھر پیسوں کے لیے، دولت کے لیے سائبر دہشت گردی ہے۔ سائبر دہشت گردی میں حملہ آور کسی ملک یا ادارے کی معیشت، انفراسٹرکچر یا سسٹم کو نقصان پہنچانے کے لیے سائبر حملے کرتے ہیں۔ یہ حملے حکومتی ادارے، مالیاتی ادارے اور ایئرپورٹس جیسی اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جیسے کسی ملک کے نیوکلیئر پلانٹس کو ہیک کرنا، اہم سرکاری ڈیٹا کو تباہ کرنا۔ اب کلاؤڈ سروسز کی سیکیورٹی جو ہے، جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا استعمال جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ سروسز پہ سائبر حملوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ کلاؤڈ سروسز میں ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے مناسب سیکیورٹی پروٹوکالز کا نہ ہونا یہ ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک کمپنی کا کلاؤڈ سٹوریج سسٹم ہیک ہو گیا تو اسے موجود تمام ڈیٹا اور صارفین کی معلومات جو ہیں وہ چوری ہو گئی اور وہ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی۔ پھر وائی فائی نیٹ ورک کسی غیر محفوظ نیٹ ورک اگر ہے، یعنی ہیکرز کو آسانی سے حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لوگ اکثر اپنے موبائل فونز اور کمپیوٹرز کو ایسے نیٹ ورکس پہ کنیکٹ کرتے ہیں جو سیکیورٹی میں کمزور ہوتے ہیں، اس سے ان کی معلومات خطرے میں پڑتی ہے، اور اکثر لوگوں کا تو یہ ہے کہ فون کا پاسورڈ جو ہے وہ پچھلی گرل فرینڈ کا نام ہوتا ہے، تو یہ ویک سیکیورٹی ہے، یہ کوئی عقل مندانہ چیز نہیں ہے۔ اب جیسے آپ کسی عوامی جگہ پہ جاتے ہیں اور اوپن وائی فائی استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی ہیکر ہے آپ کے پیچھے تو وہ تو
اس کی معلومات بڑی آرام سے اس تک رسائی کر سکتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے خطرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی سائبر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی سائبر سیکیورٹی کی پالیسیز کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت کر سکیں اور ان خطرات سے بچ سکیں جو ہماری معیشت اور معاشرت پہ منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں، آج کا دور میدان جنگ کا دور نہیں ہے، یہ معلومات اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جو قوم سائبر دنیا پہ حکمرانی کرے گی وہی دنیا کے معاملات پہ اثر انداز ہوگی۔ جب ہم خطرے کا لفظ سنتے ہیں نا تو ذہن میں کوئی توپ آتی ہے، ٹینک آتی ہے، میزائل آتا ہے، لیکن آج کا سب سے مہلک ہتھیار جو ہے ایک کوڈ ہے، ایک وائرس ہے، ایک سائبر بٹن ہے۔ دنیا بھر میں بڑے ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں 2008 میں ایسٹونیا کو سائبر حملوں نے گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر 2018 میں یہ وانا کرائے وائرس جو ہے اس نے عالمی بینکنگ اور ہاسپٹلز کے نظام کو مفلوج کر دیا۔ پھر امریکہ، چائنا، رشیا، اسرائیل سب اپنی اپنی ڈیجیٹل فورسز پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب پاکستان سائبر جنگ کے لیے تیار ہے؟ تو سچائی یہ ہے کہ ہم شاید تیار ہوں، لیکن ابھی ہم پیچھے بہت ہیں۔ ہماری بینکنگ، ہمارا پانی، ہماری بجلی، یہاں تک کہ ہماری دفاعی معلومات جو ہیں وغیرہ ان کا تو ہمیں نہیں پتہ ہو سکتا، لیکن باقی چیزیں ہماری ڈیفینیٹلی ان کو خطرہ لاحق ہے۔ کیا کوئی ایک ملک، دشمن قوت، پاکستان کے پورے انفراسٹرکچر کو بیٹھے بٹھائے مفلوج کر سکتا ہے؟ اگر ہم نے کہہ دیا جی ہاں کر سکتا ہے اور آج کوئی قدم نہیں اٹھایا تو پھر بڑا ایشو ہے۔ آپ دیکھیں کہ سلالہ کا آپ آپریشن دیکھ لیں یا ایبٹ آباد آپریشن دیکھ لیں کہ آپ کے پورے ایبٹ آباد کی بتیاں بند ہو گئی، کمیونیکیشنز جیم ہو گئے، تو ہو گیا نا ایک جگہ پہ، ہمیں ہوا ہے کم از کم۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے کوئی امپروومنٹ کر لیا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دفعہ تو ہو چکا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ ڈیجیٹل حکمت عملی جو ہے اس کو اپنائیں۔ نمبر 1، وی ڈیفینیٹلی نیڈ اے نیشنل سائبر ڈیفینس اتھارٹی، ایک آزاد خود مختار ادارہ جس میں بہترین ہیکرز ہوں، ڈیجیٹل ماہرین ہوں، سیکیورٹی اسپیشلسٹ ہوں، اور یہ ادارہ دفاعی اور شہری دونوں شعبوں کو سائبر سیکیورٹی پہ نظر رکھے۔ ڈیجیٹل اکیڈمیز ہوں، تربیت ہو وہاں پہ، ڈیجیٹل اکیڈمیز میں ہر صوبے کے اندر بنے جہاں نوجوان سائبر سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور کوڈنگ سیکھیں۔ ملک کے بہترین انٹیلیجنٹ دماغوں کو اسکالرشپس دیے جائیں، سخت سائبر قوانین ہوں اور فوری انصاف جو ہے ملے۔ سائبر قوانین کے خلاف ورزی تیز ترین عدالتی کارروائی ہونی چاہیے، اور ڈیجیٹل دہشت گردین کو سخت سے سخت اور عبرتناک سزائیں ہونی چاہیے۔ سائبر ایمرجنسی رسپانس سینٹرز ہونے چاہیے۔ کسی بھی سائبر حملے کی صورت میں فوراً رسپانس کے لیے ایک قومی ادارہ ہونا چاہیے۔ عوامی شعور ہو، بیداری ہو، میڈیا پہ مہم چلے کہ عام شہری بھی اپنی ڈیجیٹل زندگی کو محفوظ تو بنائے نا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ میں جوش ہے، جذبہ ہے، تخلیقی صلاحیت ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی صرف گوگل، فیس بک، ایمیزون کوڈنگ کی طاقت سے بنی ہے نا۔ آپ بھی پاکستان کو ایک ڈیجیٹل سپر پاور بنا سکتے ہیں۔ اپنے ملک کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ایک ایسا پاکستان ہو جب بینکنگ نظام دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہو ہمارا، جہاں ہر شہری کا ڈیٹا محفوظ ہو، جہاں دشمن ملک ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچے، جہاں ہر پاکستانی اپنے ملک پہ، اپنی ڈیجیٹل دنیا پہ فخر کرے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ جو ہم سائبر وال ایک بن رہی ہے، فائر وال، جس کے اوپر ہم نے بڑا شور مچایا کہ جس نے انٹرنیٹ سلو کر دیا، اس نے یہ کر دیا، مہینہ تنگ ہو گئے، یہ وہ، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ فائر وال پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے اور پاکستان کی سیفٹی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ چلیں ڈیفنس سسٹمز تو ہمارے سیف ہو جائیں گے، لیکن ہمارے جو باقی کے سسٹمز ہیں، چاہے ٹریفک کا نظام لے لیں، ریلوے کا نظام لے لیں، ہمارے ایئر ٹریفک کا لے لیں، جہازوں کو اڑنے کا جو آپ کا آپ کی آرگنائزیشن ہے ایئر ٹریفک کنٹرول، اب ان کا لے لیں کہ اگر کوئی اس کو ہیک کرتا ہے تو خدا نخواستہ آپ دیکھیں کتنا بڑا کیوس ہو سکتا ہے۔ سو ان کیس آف وار اینی تھنگ کین ہیپن، ان کیس آف کانفلکٹ بٹوین ٹو کنٹریز کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کی تو اسٹرینتھ ہی سائبر
وارفیئر ہے. تو اگر وہ انڈیا کے ساتھ مل کر رہا ہے تو ہمیں اس سلسلے میں اپنی سائبر ڈیفنس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا. میں تو کہوں گا کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کہ پورے جی ڈی پی کا کم از کم 0.5% حصہ جو ہے وہ سائبر ڈیفنس میں آنا چاہیے, کیونکہ اس کو ہم سٹریم لائن کریں گے تو ہم آگے کو ترقی کر سکتے ہیں. ویسے ہم صرف انٹرنیٹ کے کنیکشن بڑھانے سے یا ٹک ٹاکرز پیدا کرنے سے تو سائبر سیکیورٹی نہیں کر سکتے. سوچئے گا اس پہ, اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.